بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ 52واں سبق ہے، اور توحید اسماء و صفات کے سلسلے میں جو شرک پایا جاتا ہے اس سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے۔ اصل ہمارا ٹاپک ہے الشرک فی توحید اسماء و صفات، اسماء و صفات میں اللہ کے شرک کن کن پہلوؤں سے معاشرے کے اندر پایا جا رہا ہے، اس کو ہم نے کل دیکھا ہے۔ الشرک فی ذات، اللہ کی ذات میں لوگوں نے اس کے شریک بنائے، پہلے بھی اور آج بھی۔ آج ہمارا سب ٹاپک ہے الشرک فی صفت العلم، اللہ کی صفت علم میں شرک، اللہ کی صفت علم میں شرک، اس کو آج ہم انشاءاللہ تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ ہم اللہ کی اسماء و صفات کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے ہم یہ جان چکے ہیں کہ اللہ کے بہت سارے نام ہیں، بے شمار صفات ہیں، کچھ ذاتی صفات ہیں، کچھ فعلی صفات ہیں۔ ان میں سے جو ذاتی صفات ہیں، اللہ کی ایک صفت علم ہے، اس کی ذاتی صفت ہے، ہمہ وقت، ہمیشہ سے، ازل سے ابد تک اپنے علم کے ساتھ وہ متصف ہے، اور اس کے علم کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، کوئی بھی اس کے علم میں شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا چاہا علم عطا کر دیا، مخلوقات کا علم محدود ہے، اللہ کا علم لامحدود ہے۔ صفت علم کو قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے اللہ نے بیان کیا ہے، بڑی کثرت کے ساتھ آیات اس اللہ کی صفت کے اوپر مل جائیں گی۔ پہلی آیت کریمہ ہم نے اسی حوالے سے لکھی ہے، سورۃ الحشر کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ، وہ اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود اور الہ نہیں ہے، وہ غائب اور پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہے، اور حاضر چیزیں جتنی ہیں ان کو جاننے والا ہے۔ یہ ہمارے اعتبار سے اللہ کے لیے کوئی بھی چیز پوشیدہ اور غائب نہیں ہے، سب اس کے سامنے ظاہر و باہر ہے۔ مخلوق کے اعتبار سے چیزیں غیب میں ہوتی ہیں اور غیب میں نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین کی صفت خاص ہے علم کہ وہ عالم الغیب ہے، جو بھی پوشیدہ چیزیں ان کو جاننے والا ہے، اور اس میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں، اگر ہم غور و فکر کریں علم کے تعلق سے، تو جو ان پڑھ ہے اس کے مقابلے میں پڑھا لکھا زیادہ علم رکھتا ہے، پڑھے لکھے ہیں ان میں آپس میں علم کے اندر تفاوت ہوتا ہے، اور پھر ہر علم والا ایک علم والے سے بڑا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انبیاء کا جو علم ہوتا ہے وہ دیگر لوگوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے مقابل میں ان کا بھی علم بڑا محدود ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو نواز دیا اتنا ہی ان کو علم ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی نبی کے لیے، کسی ولی کے لیے، یا کسی بھی اللہ کی مخلوق کے لیے یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ عالم الغیب ہے۔ عالم الغیب، علم غیب کی اصل میں تعریف تھوڑا سا ہم دیکھ لیں۔ علم غیب کس کو کہتے ہیں؟ عالم الغیب کس کو کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کا یہ خاصہ ہے کہ وہ عالم الغیب ہے،
قرآن مجید میں اس کی وضاحت موجود ہے. اس کا خاصہ ہے. کسی بھی ذات کا خاصہ اگر ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لا یوجد فی غیرہ، یعنی وہ وصف اور صفت کسی دوسرے کے اندر نہیں پایا جاتا جو اس کے اندر پایا جاتا ہے، اس لیے وہ اس کا خاصہ بنتا ہے. اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے کہ وہ عالم الغیب ہے. اس میں کوئی بھی اگر ہم نے کسی دوسرے کو کے اندر بھی یہ وصف مان لیا تو اللہ رب العالمین کا خاصہ نہیں بچائیے. اس کا مطلب دوسرا بھی کوئی اس کے اندر شریک ہے. اس لیے عالم الغیب وہی ہے، وہی کہلانے کا حقدار ہے جس کے اندر یہ وصف پایا جاتا ہے، دوسرے میں کسی میں نہیں پایا جائے گا. تبھی اللہ رب العالمین عالم الغیب ہوگا، ورنہ دوسرے لوگ بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں گے. اور اگر ایسا ہے تو عالم الغیب ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے علم غیب کی صفت میں جو عالم الغیب اللہ نے یہاں پر استعمال کیا ہے، اپنی الوہیت پر استدلال ہے اس کا کہ اللہ ہی الہ ہے، کیونکہ وہی عالم الغیب والشہادہ ہے اور کوئی نہیں ہے. عالم الغیب والشہادہ وہی ہو سکتا ہے جو الہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہو سکتا نہ ہے. اس لیے عالم الغیب والشہادہ اللہ کی صفت ہے. اور آگے آیت مخلوق کے سلسلے میں اللہ کا کیا بیان ہے، مخلوق کے علم کا کیا حال ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تم کو بہت کم علم دیا گیا ہے، بہت کم علم دیا گیا ہے تم کو. یہ اس ضمن میں کہا گیا جب لوگوں نے روح کے سلسلے میں سوال کیا کہ یسألونک عن الروح، روح کیا چیز ہے. اللہ نے فرمایا کہ قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ اللہ کا حکم ہے، میرے رب کا حکم ہے. اس لیے تم کو بہت کم علم دیا گیا ہے کہ تم اس کی حقیقت کو سمجھ پاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ کہلوایا گیا کہ بہت کم علم تم کو دیا گیا. اور پھر اللہ رب العالمین کے سلسلے میں اس کا علم کس قسم کا ہے؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی ساری کنجیاں اسی کے پاس ہے. لا يعلمها الا هو، اس کے سوا ان کنجیوں کو جانتا بھی نہیں کوئی. ایسا نہیں کہ کسی کے پاس علم غیب ہے، ارے اس کے علم کے غیب کی کنجیاں ہیں وہ بھی کسی کو نہیں معلوم ہے. پاس میں علم ہونا تو بہت دور کی بات ہے. غیب کے علم کی جو کنجیاں ہیں اس کا علم بھی نہیں ہے کہ کہاں ہیں کیا ہیں. ہمارے جو حواس ہیں یہ بھی کنجیاں ہیں علم کی. آنکھ سے ہم دیکھ کر کے چیزوں کو جانتے، ہاتھ سے ٹرول کر کے جانتے ہیں، زبان سے چک کر کے ہم چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں. تو یہ علم ہم حاصل کرتے ہیں ان چیزوں کے ذریعے سے. لیکن غیب کے خزانوں اور ان کے علم کے تعلق سے رب فرما رہا ہے کہ ان کی کنجیاں کوئی جانتا ہی نہیں ہے، کوئی جانتا ہی نہیں. اور پھر علم غیب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی انسان موسم کے جو حالات اور خبر دیتے ہیں لوگ کہ آج ایسا ہونے والا ہے، کل ویسا ہونے والا ہے. چاند گرہن کی خبر دیتے ہیں، وہ بھی کبھی صحیح ہو جاتی، موسم بھی کبھی صحیح بیان کیا جاتا. ٹیلی فون، ٹیلی ویژن، ٹیلی گراف یا ان سارے آلات کے ذریعے سے بھی کچھ خبریں ہم حاصل کرتے ہیں، صحیح ہوتی ہیں، کچھ غلط ہوتی ہیں. کچھ نجومی اور کاہنوں کے ذریعے سے لوگ خبر حاصل کرتے ہیں آگے کی، تو وہ بھی کچھ صحیح کچھ غلط ہوتے ہیں. تو یہ سارا کا سارا علم یہ علم غیب نہیں ہے، کیونکہ یہ وسائل کے ذریعے، آلات کے ذریعے، اسباب کے ذریعے حاصل کیا ہوا علم ہے. علم غیب وہی ہے جو بغیر کسی اسباب اور آلات کے ذریعے سے بیان کیا جائے، اور یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اللہ کے پیغمبر بھی اپنی طرف سے نہیں بتاتے، وہ ان کو بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے خبر دی جاتی ہے، اس خبر کی پھر وہ اطلاع دیتے ہیں. وہ بھی اللہ رب العالمین کے پاس سے اس علم کو حاصل کر کے اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے، اس کو کرتے. اس لیے وہ بھی عالم الغیب نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کو بھی بتایا جا رہا ہے. یہ کوئی بھی علم غیب کی کیٹیگری میں نہیں آتے. عالم الغیب کوئی نہیں ہو سکتا ان میں. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی قرآن نے اس بات کی بڑے واضح طور پر نفی کی ہے
کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں، علم غیب آپ نہیں جانتے۔ دو آیتیں کریمہ میں نے آپ کے سامنے لکھی ہیں یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہ میں اپنے نفس کے لیے صرف اتنا ہی مالک ہوں نفع و نقصان کا جتنا اللہ تعالیٰ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت ساری خیر کو جمع کر لیتا۔ اس کا مطلب اللہ نے اپنے نبی سے کہلوا دیا کہ نبی بھی علم غیب نہیں جانتے۔ دوسری آیت قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، آپ کہہ دیجئے نبی کہ میں یہ نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں۔ یہاں پر بھی غیب کی نفی کرا دی گئی، اللہ کے نبی سے نفی کرائی گئی کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں علم غیب نہیں جانتا، کیونکہ یہ صفت اللہ رب العزت کی ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک ہو نہیں سکتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، دو حدیث اس سلسلے میں آتی ہے، من حدثک ان محمدا یعلم ما فی غد، تم سے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کے بارے میں جانتے ہیں، فقد کذبا، تو وہ جھوٹا ہے۔ کیوں جھوٹا ہے؟ ما کنت تدری ماذا تکسب غدا، یعنی کل کیا ہوگا کسی کو معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آخری آیت میں فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا کرے گا انسان اس کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کہہ دیا کہ کوئی نہیں جانتا، تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، اور کہا کہ اگر کوئی شخص کہتا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کل کے بارے میں جانتے تو وہ جھوٹا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ سے نفی کی کہ میں کل کے بارے میں نہیں جانتا۔ چند بچیاں جو اشعار پڑھ رہی تھیں بخاری کے حوالے سے، شہدائے بدر کے سلسلے میں اشعار تھے، ان میں سے ایک شعر کسی بچی نے پڑھا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، کہ ہمارے درمیان ایک ایسے نبی ہیں جو کل کی بات کو جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دعی ہذہ، چھوڑو اس کو، وبالذی کنت تقولین، اور وہی کہو جو تم پہلے کہہ رہی تھی، یہ بات نہ کہو۔ آپ نے روکا، آپ نے اپنی ذات سے نفی کی کہ آپ کل کی بات کو نہیں جانتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت میں یہ ہے، من زعم ان محمدًا بأنه يخبر ما في غد فقد اعظم على الله الفریہ، اگر کوئی شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیتے ہیں کل کے بارے میں، تو کہتی ہیں کہ اس نے اللہ رب العزت پر بہت بڑا بہتان باندھا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ آپ کہتی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا۔ کہا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ کوئی نہیں جانتا، نبی کے لیے اگر کوئی ثابت کرتا ہے تو یہ اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ کیا استدلال ہے زبردست، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جانتا کوئی، اور کوئی دوسرا کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، تو پھر اللہ پر وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ بات نہیں کہی ہے، اللہ نے تو انکار کیا، نفی کی ہے۔ اتنی تفصیل میں نے اس لیے کی ہے آپ کے سامنے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کی نفی کر دی گئی، اب اگر کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانتا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے، اللہ کی صفت علم غیب کے اندر وہ شریک کر رہا ہے، یہ شرک ہے۔ قرآن مجید کی آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ خود نفی کرا رہا ہے نبی سے، نبی اپنے آپ کے بارے میں خود نفی کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ خود نفی اس بات کو جانتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے، اور پھر اس کے بعد کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ
شریک کر رہا ہے، کیونکہ علم، حقیقی علم، مکمل علم، غیب کا علم اس ذات کے ساتھ خاص ہے جو خالق ہے، کوئی نہیں جانتا اس کے علاوہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کو تخلیق کے ساتھ جوڑ کر کے بیان کیا ہے۔ خالق اللہ کے علاوہ ہے کوئی؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے؟ یعنی علم کی اللہ تعالیٰ نے صفت کو اپنے لیے خاص کیا ہے یہ کہہ کر کے کہ وہی خالق ہے، اور خالق سے زیادہ مکمل علم کسی کے پاس نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک چور دروازہ لوگوں نے نکالا کہ اللہ کی صفت کے اندر ڈاکہ ڈالا جائے، تو کیا فرق کیا؟ اللہ کے نبی کو عطائی علم ہے، اللہ کا ذاتی علم غیب ہے، نبی کا علم عطائی ہے، یہ چور دروازہ ہے، یہ جھوٹ بولا ہے۔ کہیں پر بھی قرآن و سنت میں یہ موجود نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم غیب اپنے نبی کو عطا کر دیا ہو، کہیں پر بھی موجود نہیں۔ آیت کریمہ جو پیش کی جاتی ہے ان آیات میں دینے کی، عطا کرنے کی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کو ہر کسی کو مطلع نہیں کرتا، ہر کسی کو اپنی غیب کی خبریں نہیں بتاتا، یہ اس کا قانون اور اصول اور قاعدہ ہے۔ خالق اور مالک، کائنات کی ہر چیز کو بنانے والا اور اس کی تدبیر کرنے والا، ہر شخص کے لیے اپنے علم کو ظاہر نہیں کرتا۔ اپنے علم کو بتانے کے لیے، غیب کی خبروں کو بندوں تک خبر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے کسی رسول کو منتخب کرتا ہے، اللہ کے اپنے بندے کے حکم منتخب کرتا ہے، تاکہ اللہ کی جو خبریں غیب کی ہیں جن کو وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندوں تک پہنچائی جائیں، تو ہر کسی کو نہیں، ایک بندے کو سلیکٹ کرتا ہے وہ، اور پھر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان ساری خبروں کو اللہ کے بندوں تک پہنچائے۔ غیب کو ٹرانسفر کرنے کا طریقہ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے تعلق سے جب بات کہی ہے تو یہی تفصیل ہے اس کی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا ہے، دینے کی بات نہیں ہے، غیب کی خبر نہیں دیتا، غیب کی اطلاع نہیں دیتا کسی کو۔ ہاں، جس کو اطلاع دیتا ہے اس کو، جس کو وہ اپنے رسول کے طور پر منتخب کر لیتا ہے، اس کو اپنے غیب کی خبر دیتا ہے۔ اطلاع کا لفظ دینے کا نہیں۔ ایک جگہ اور اللہ نے فرمایا کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ، اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا ہے، غیب کی خبریں وہ ظاہر نہیں کرتا ہے سوائے اپنے رسول کے۔ رسول پر غیب کی باتیں ظاہر کرے گا، آپ کو، مجھ کو، ان کو، سب کو، پورے دنیا میں نہیں بتائے گا وہ غیب کی خبریں، بلکہ وہ غیب کی خبریں ظاہر کرے گا جس کو وہ منتخب کرے گا۔ غیب کی خبریں کی اطلاع اس کو دے گا جس کو وہ انسانوں میں سے اپنے کلام کے لیے اور اپنے پیغام کے لیے چنے گا، اور پھر اس کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب نے آپ کو سکھایا، بتایا، نازل کیا، اس کو پہنچائیے، یہ اس کی ذمہ داری ہو گئی۔ اب اللہ نے جتنا چاہا اپنے اس غیب کے خزانے میں سے کہ بندوں کو بتایا جائے، اتنا اللہ نے اپنے نبی کو دے دیا اور کہا آپ بتائیے۔ جتنا بھی علم اللہ نے چاہا اپنے پیغمبر کو اس کی خبر دے دی، مطلع کر دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو غیب کا خبر پورا علم دے دیا گیا، یہ کس نے کہا؟ اور یہ معنی ہی نہیں ہوتا اگر ایسا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کی صفت خاص نہیں ہے عالم الغیب، اس کے اندر شریک کر لیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت ساری خبریں ایسی موجود ہیں جس میں آپ کے اس علم کی نفی کی جا رہی ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر آیات لکھ کر کے ثبت کر دیا کہ اللہ کے نبی علم غیب نہیں جانتے، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔
احادیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگی، 1 مہینہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے، کسی کو نہیں معلوم. اور وہ تفصیلات جو حدیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں عائشہ اگر کوئی ہے ایسا کچھ تو بتا دو. کہا اللہ کے نبی آپ بھی؟ کہا مجھے کسی سے کچھ نہیں کہنا، اپنے ابا کے گھر پہنچ گئی سیدھی جا کر کے. 1 مہینے کے اوپر آیت کریمہ 10 نازل ہوتی ہے سورہ نور کی. عالم الغیب جو ہے وہ غیب کی خبر دے رہا ہے کہ واقعہ کیا ہے، کتنا بڑا جھوٹ باندھا گیا ہے، تہمت لگائی گئی ہے. اس کی خبر کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العالمین دے رہا ہے. عالم الغیب دے رہا ہے، جس کے پاس غیب کا علم ہے وہ خبر دے رہا ہے 1 مہینے کے اوپر ہونے کے بعد. تو عالم الغیب اللہ رب العزت کی ذات ہے، دلوں کے حال کو جاننے والی ذات اللہ کی ہے. یہ تفصیل اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے تو باقی جن کو علم غیب کا کنجی تھمائی ہوئی ہے کہ یہ عالم الغیب، یہ جو ہے ان کے سامنے جو ہے مریدوں کے سارے معاملات روشن رہتے ہیں. کوئی پیر فقیر بزرگ ولی، اس کے لیے جو ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہ سارے اپنے مریدوں کے حالات ان کے اوپر جو ہے اوپن ہوتے ہیں، یہ اپنے مریدوں کے سارے حالات سے واقف ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر کیا چل رہا ہے یہ سب چیز جانتے ہیں. روشن ضمیر اس کو کہا جاتا ہے، ضمیر جس کے لیے روشن ہو. کیا کچھ ہے ضمیر کے اندر؟ علیم بذات الصدور، رب کی ذات ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو بنایا جا رہا ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کی نفی قرآن و سنت میں واضح طور پر موجود ہے، پھر کسی دوسرے کے لیے علم غیب ثابت کرنا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہے کوئی. اور اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اللہ کی صفت علم کے اندر وہ شریک کر رہا ہے، اور یہ شرک ہے. یہ دور و نزدیک سے جاننا مریدوں کے حالات کو، ان کی خبریں دینا، جس کے لیے بھی مانا جا رہا ہے وہ شرک ہے. اللہ کی یہ ذات اللہ ہی کا صفت اور اس کے خاصہ ہے. اور یہ سب چیز کیوں ہو رہی ہے؟ یہ اس وجہ سے ہو رہی ہے، یہ جو سلسلہ بنایا ہوا ہے کہ ایک ولی، ایک بزرگ، ایک فقیر و پیر کا تصوف کے اندر کیا ہے وہ اس کی روشنی میں آپ جاننے کی کوشش کریں. کیونکہ جب اس مرحلے پر اس کو لا کر کے کھڑا کیا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی صفات بھی اس کے اندر مان لی جاتی ہے. کیونکہ جب اللہ رب العالمین کو اس کے اندر مانا جائے، یا وہ اللہ رب العالمین کے اندر حلول شہود کے طور پر فنا فی اللہ وہ ہو جائے، مجذوب ہو جائے، تو پھر وہ صفات بھی اس کو دی جاتی ہیں جو اللہ رب العالمین کی صفات ہیں. اس لیے صفت علم کے اندر اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب جو کہا جا رہا ہے، اگر کوئی شخص اس بات کا عقیدہ اور یقین رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب ہیں، تو قرآن مجید کی ان سب آیتوں کے ذریعے سے وہ قرآن آیات کا انکار کر رہا ہے اور اللہ کی صفت علم غیب کے اندر وہ شریک کر رہا ہے. اور ذاتی عطائی کا یہ کھیل لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کھیلا جاتا ہے. جب اس چیز کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، شریعت میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ ذاتی اور عطائی، پھر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں کر سکتے کسی کے لیے. بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جس کو وہ منتخب کرتا ہے رسالت و پیغمبری کے لیے، اس کو خبر دیتا ہے. تو خبر دینے سے وہ عالم الغیب نہیں بنتا ہے. عالم الغیب کہتے ہی اس کو ہیں جو بغیر کسی کے بتائے ہونے سے اس علم کو جانتا ہے. اگر بتائے کر کے اس کو علم حاصل ہو کسی اسباب کے ذریعے، آلات کے ذریعے اور وسائل کے ذریعے سے اگر اس کو علم حاصل ہو رہا ہے، وہ عالم الغیب یا علم غیب نہیں ہے. آپ نام دے رہے ہیں اس کا، لیکن اس کا نام وہ ہے نہیں. اب جتنی بھی لسٹ ہے، اب آپ دیکھیں کیا صحابہ کرام اللہ کے دوست اور ولی نہیں؟ تابعین اللہ کے دوست اور ولی نہیں؟ ان کے اندر یا ان کے مدارات پر یا ان کے تعلق سے وہ عقیدے کیوں نہیں ہیں؟
جو عقیدے بعد والوں کے جن کے مزار ہیں انہی کے ہیں۔ کیوں ہیں یہ؟ مزار والوں کے تعلق سے ہی یہ عقیدے کیوں ہیں؟ ان صحابہ خلفائے راشدین ائمہ اربعہ ان کے تعلق سے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ یہ دین تصوف کی پیداوار ہے، اور یہ دین تصوف سے بہت پہلے کے لوگ ہیں، اس کا وجود بھی نہیں تھا، اس لیے کبھی ان کے لیے نیاز اور چڑھاوے نہیں ہوتے، کبھی ان کی فاتحہ خلفائے راشدین کی نہیں لگتی، کبھی بھی ان کو دور و نزدیک سے کوئی نہیں پکارتا۔ کیا ان کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان سے زیادہ بڑے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے آپ، لیکن یہ سب کے سب پیداوار اس تصوف کی ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کیا گیا اللہ والوں کے نام پر۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایک آیت کریمہ پڑھیں گے، اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف و غم نہیں ہے، تب اس کا مطلب یہی سب ولی جن کے مزارات چل رہے ہیں، جن کو لوگ دور و نزدیک سے پکار رہے ہیں، جن کے لیے سجدے کر رہے ہیں، جن کے لیے چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، جن کے لیے رکوع سجدہ کر رہے ہیں، جن کے لیے طواف کر رہے ہیں، اور جن کے لیے لنگر کر رہے ہیں اور میلے عرس لگا رہے ہیں، ان کو وہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ صرف صحابہ کرام کو تابعین کو چھوڑ کر کے ایسا ہے، وجہ اس کی یہی ہے کہ دین تصوف کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جانتی عقیدے کیا ہے؟ انظر حالنا یا رسول اللہ، اسمع قالنا یا رسول اللہ، نعوذ باللہ من ذلک، لکھا ہوا ہے، پڑھتے ہیں لوگ، اے اللہ کے رسول ہمارے حالات پر غور و فکر فرمائیے، ہماری باتوں کو سنیے اللہ کے رسول۔ یہ پکار اور یہ دعا اللہ کے لیے ہونی چاہیے، تو اللہ کے نبی کے لیے بھی ہو رہی ہے، دوسروں کے لیے بھی ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر جو میں نے لکھا تھا نور من نور اللہ، اسی عقیدے کے تحت لے کے آیا گیا، اور پھر عالم الغیب بھی اسی لیے ثابت آپ کو کیا گیا، کیونکہ جب اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ معاملہ تصوف کی روشنی میں ہوا تو پھر انہوں نے وہ صفات اللہ کی جو ہیں ان کو دیں۔ اس طریقے سے اللہ کی صفت علم کے اندر بھی لوگوں نے شریک کیا، دوسروں کو محبت کے نام پر اور ان کی عقیدت اور ان کو بزرگ اور اللہ کے ولی مان کر کے اللہ کی صفات ان کو دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے اپنی ذات میں یکتا و تنہا ہے، اسی طریقے سے اپنی تمام صفات کے اندر یکتا و تنہا ہے، کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں، کوئی بھی اس کا ہم مثل نہیں، اور کوئی بھی اس کا مقابل نہیں، کوئی بھی اس کے برابر نہیں ہے۔ اگر ہم صفات کے اعتبار سے بھی اگر کسی کے اندر وہ صفات مانتے ہیں جو اللہ کا خاصہ ہے تو یقیناً وہ شرک ہے، اور ایسا شرک ہے کہ اللہ کے یہاں اس کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مولا کریم نے عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔